لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو کوثر کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، جس میں آپ کے سامنے کچھ معنوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو آج وہیں سے ہی اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد پہلا معنی کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، دوسرا معنی آپ کو صحابہ کی جماعت عطا کی گئی، اور ضمناً بتایا کہ کوثر کا معنی قرآن پاک بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین نے فرمایا اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔
مسلمانوں کے لیے خیر اس طرح ہے کہ آپ پر ایمان لانے سے ان کو جنت مل جاتی ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ کافروں پر خیر کثیر سے کیا مراد ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ابو جہل کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتا کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو کہنے لگا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا ہم پر عذاب بھیج دے، دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ تو ان کے اندر موجود ہے، جب تک تیرا وجود ان میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کافروں سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور ایک معنی کیا مفسرین نے کہ کوثر سے مراد قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی یہ عظمت ہے کہ جس نے اس کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرما دی، اور جس نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس سے رخ موڑ لیا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بڑے بڑے نام والے جن کی بات کو لوگ ٹال نہیں سکتے تھے، خاندانی لوگ، وجاہت والے لوگ، جب انہوں نے قرآن کو پسے پش ڈالا تو دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخی کی۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کی بچیوں کو طلاق دے دو، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ تو ان میں سے ایک سمجھدار تھا، اس نے چپکے سے طلاق دے دی، اور ایک نے آ کر بڑی محفل میں طلاق بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ وہ جب گھر گیا اس نے بتایا اور کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ ابو لہب کافر ہونے کے باوجود اس کو فکر لگ گئی کہ اب تو یہ ہو کر رہے گا،
اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتا، سب کچھ کرتا، لیکن ایک دفعہ اس کو بھیجا کسی قافلے کے ساتھ اور ان کو تاکید کی کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ انہوں نے سامان رکھا، نیچے ڈیری بنا کر اس کے اوپر اس کو بٹھا دیا، اس کے اوپر وہ سو گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے سب کو سونگا اور چھلانگ لگا کر اوپر چڑھ گیا اور اوپر اس کو چیڑ پار کے رکھ دیا اور چلا گیا۔ صبح جب انہوں نے دیکھا وہ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو اس نے بھی موت جو ہے بری طرح پائی، جسم میں پھوڑا نکلا ایک انگلی پر، پوری جسم میں سرایت کر گیا۔ بچوں نے اٹھایا، ایک کمرے میں ڈال دیا، روٹی اس کو کتوں کی طرح پھینکی جاتی۔ جب مر گیا تو بچوں کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کو دفن کر دیں۔ حبشہ سے غلام منگائے، اس کی چارپائی کو کاٹا، گڑا بنا کے نیچے اس میں ڈال دیا۔ تو جس نے قرآن کو پسے پش ڈالا، اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سی قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت سی بلند قوموں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو دنیا میں اس کوثر سے پانی پیے گا، قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ دنیا میں قرآن والوں کے ساتھ وہ رہا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن حوض کوثر کے قریب جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو دنیا میں قرآن والوں کی مخالفت کرتا تھا، بات بات پہ تانے دیتا تھا، بات بات پہ ان سے جھگڑے کیا کرتا تھا، اس کو ادھر بھی قریب جانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مفسرین نے کہا ہے۔ تو مفسرین نے کوثر کے بے شمار معنی کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کی نماز کو ادا کریں، عبادت کو کریں، وَانْحَرْ اور قربانی کریں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کو اپناؤ۔ اور آج مسلمان نماز سے دور بھاگ رہا ہے، سارا دن بازار میں گھومے گا، سارا دن جو ہے سب کچھ کرے گا، نماز کے قریب نہیں آئے گا۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھ لیا ہے، جو مقصد نبوت کا ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز کو ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، جن میں سے پہلا انعام ہے کہ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔
اور ہم رزق کی تنگی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق کی تنگی ختم کرنی ہے، نماز ادا کرو، اور ہم نماز کے قریب آتے نہیں۔ اور پھر فرمایا قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں فرمایا کہ تمہارا جو دشمن ہے اس کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے ان کا نام دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ کوئی اپنا نام اس کی طرح رکھنے کو تیار نہیں، اپنے بیٹے کا نام رکھنے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو کہہ دو تو وہ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے تو نے مجھے گالی دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو ہم نے آپ کو اتنی بڑی جماعت دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح میرا نام بلند ہے اسی طرح آپ کا نام بھی بلند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادینا وسبلنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمدة وأسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، مرتے دم تک دین کامل پر یا الہ العالمین چلنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو یا الہ العالمین زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.